السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ تمام حضرات قربانی کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج یہ بات رکھوں گا کہ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے جانور کی قربانی دینی چاہیے اور کن کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ذبح کرتے وقت، جانور کو قربان کرتے وقت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں، اس کا دھیان رکھنا، توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس سے قبل 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ وہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج 8 ذی الحجہ ہے اور کل 9 ذی الحجہ ہے، تو کل یوم عرفہ کا دن ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے یہ کہا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آئی ہوئی ہے۔ آپ نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پر گفتگو سماعت بھی کی، حدیث بھی سماعت کی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ یوم عرفہ کی جو بالخصوص الگ سے فضیلت آئی ہے، اس پر میں آپ کو الگ سے کچھ باتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یوم عرفہ کی فضیلت حدیث کے اندر الگ سے آئی ہوئی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنوں سے زیادہ بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، تمام دنوں سے زیادہ بندے کو جہنم سے نجات ملتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جہنم سے آزادی دیتا ہے تمام دنوں سے زیادہ۔ یہ اتنی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں فرشتے پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بندے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ما اراد ہؤلاء، یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ جو بندے ہماری عبادت کر رہے ہیں، ہماری قربت میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں بندے کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے، اپنی قربت بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا اہتمام کرنا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، ہم سب کو یہ روزہ رکھنا چاہیے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے اور اس نے 8 ذی الحجہ تک کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، تو اس کے لیے بہت سنہرا موقع ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر رکھیں گے تو بہت ثواب ہوگا، 1 سال پیچھے گناہ معاف ہوگا اور آگے کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یوم عرفہ کا دن ملک کے چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ہر ملک کا جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا وہ اس ملک کا یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ ہمارے ملک میں 9 ذی الحجہ کل ہے، تو یوم عرفہ کل ہے۔ آپ اگر عرب کے اور سعودی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کے یہاں یوم عرفہ آج ہے، تو حج کے اعتبار سے نہیں دیکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم عید، بقرعید، شب قدر اور دیگر عبادتیں
اپنے چاند کے اعتبار سے مانتے ہیں، اپنے چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے یوم عرفہ بھی ہمارے چاند اور ہمارے مطلع اور ہمارے چاند کے نکلنے کے اعتبار سے طے ہوگا۔ ممکن ہے کہ کہیں 10 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہو، کہیں 8 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہو، کہیں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہو۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہے لیکن عرب میں یوم عرفہ ہے، اور کہیں کہیں کل جو ہے عرب کے اندر 10 ذی الحجہ ہوگا اور ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوگا، تو ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے۔ تو ہم اپنے ملک کے اعتبار سے طے کریں گے، جہاں جہاں بھی 9 ذی الحجہ جس ملک میں پڑے گا وہ یوم عرفہ کا دن کہلائے گا۔ جیسے کہ ہم عید مناتے ہیں تو عرب لوگ ہم سے پہلے ایک دن پہلے عید منا لیتے ہیں، بقرعید ہم سے پہلے ایک دن پہلے منا لیتے ہیں، تو ایسے ہی یوم عرفہ بھی وہ ایک دن پہلے منا لیتے ہیں، تو ہم یوم عرفہ ایک دن کے بعد منائیں گے۔ یہاں پر شبہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ تو آج کا دن ہے تو آج روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان میں یوم عرفہ کل ہوگا، 9 ذی الحجہ کل ہے، تو اس لیے یوم عرفہ کل منایا جائے گا اور کل ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور حاجی چونکہ یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم لوگوں کو رکھنا ہے جو حاجی کے علاوہ ہیں۔ حاجی کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے روزہ مشروع ہے، ان کو روزہ رکھنا ہے، ان کے علاوہ کے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سماعت کریں کہ کل ہی سے تکبیرات تشریق بھی شروع ہو رہے ہیں، یعنی تشریق کے ایام، تکبیر پڑھنے کے ایام 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک رہتا ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ منفرد امام مقتدی مرد عورت پر 5 وقت کی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کل فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد مقتدی کو بھی، امام کو بھی، جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، مرد حضرات کو بھی، عورت جو ہیں وہ بھی، سب کو ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں گھر پہ اگر ہیں تو ان کو دھیمی آواز سے، آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، اور جو مرد احباب ہیں ان کو زور سے پڑھنا ہے، زور سے ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو کل سے ہم 2 کام کریں گے، کل ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، ایک تو روزہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، ہماری صحت صحیح ہے، ہم رکھ سکتے ہیں تو روزہ ضرور رکھیں، اور دوسرا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم تکبیرات تشریق پڑھیں، وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک۔ تکبیرات تشریق کی جو وجہ تسمیہ ہے، جو اس کی تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے منہر میں لے کر جا رہے تھے اور قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور جب انہوں نے چاقو نکالی اور چاقو نکال کر ان کو چت لٹا دیا اور ان کے گردن پر چاقو اور چھری ڈال دیا، تو اس وقت دنیا کی ساری مخلوق کے اندر ہلچل مچ گیا، ساری مخلوق پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ سما ہی ایسا تھا، یہ منظر ہی ایسا تھا۔ تو اس وقت جب دیکھا کہ سارے کے سارے مخلوق پریشان ہیں اور ان کے اندر چیمگوئیاں ہو رہی ہے، ہلچل مچ رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کا سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جو قربانی کے لیے لٹائے گئے ہیں، انہوں نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جز بولتا ہے اللہ اکبر، دوسرا جز بولتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا جز حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تینوں جز مل کر ہمارے لیے تکبیرات تشریق بنتے ہیں، اور ان کو ہمارے لیے پڑھنا واجب ہے اور ہم کو یہ پڑھنا چاہیے، اور بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی
اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ 2-3 دن کے بعد اپنے جانور کو قربان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ مولوی، علماء، حفاظ یہ قربانی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ یہ مرغی اور بکری ذبح کرنے کے لیے مولوی لوگ نہیں ہیں، ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ہم جو یہ پروفیشنل کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ قربانی بھی مولوی کرے گا، نکاح بھی مولوی پڑھائے گا، جنازہ بھی مولوی پڑھائے گا، یہ ہم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے۔ شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے، شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم خود نکاح پڑھائیں، دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم خود جنازہ پڑھائیں، دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم خود مرغی ذبح کریں، بکری ذبح کریں، جانور خود ذبح کریں، اور کم از کم قربانی کا جانور تو ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر الگ بات ہے، کسی جانکار کو، ضروری نہیں کہ مولوی کو، عالم کو ہی، کوئی اگر جانکار ہے اس کو بلا کر ہم اپنا جانور ذبح کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنا جانور ذبح کریں۔ آپ کو اگر نہیں آتا ہے تو میں ابھی آپ کو سکھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، میں ابھی آپ کو سکھاؤں گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنی قربانی کے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ فشہدی اضحیتک، کہ تم اپنی قربانی کے سامنے موجود رہو۔ جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے ان کو اس جانور کے سامنے اور وہاں پر موجود ہونا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر ہمارے عورتوں کے نام سے ہے تو ان کو بھی اگر اپنے گھر میں پردے کا ڈر نہیں ہے، پردے کا خوف نہیں ہے، تو اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ان کو بھی ہونا چاہیے، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھیانک سین اور اس سے ڈراؤنا سین سیریل میں ہماری عورتیں دیکھ لیتی ہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جانور کو قربان ہوتا اور جانور کو ذبح ہوتا نہیں دے سکتے، ہمارا دل دہلتا ہے۔ یعنی ہماری عورتیں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان کے دل کے اندر حضرت فاطمہ سے زیادہ نرمی ہے، ازواج مطہرات سے زیادہ نرمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ازواج مطہرات کا دل جتنا نرم تھا، جتنا نازک تھا، وہ ہمارے گھر کی عورتوں کا دل اتنا نرم اور نازک نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے ازواج مطہرات خود اپنی قربانی کے سامنے موجود ہوتی ہیں اور ان کا دل دہلتا نہیں ہے، ان کو ڈر لگتا نہیں ہے اور کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کا وہم ہے کہ ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم خون بہتا دیکھ نہیں سکتے، جانور کٹتا دیکھ نہیں سکتے، قربان ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ مستحب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان کے نام سے قربانی ہوتی ہے تو ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اب ہمیں اپنا جانور خود قربان کرنا ہے تو ہر آدمی اپنے جانور کی قربانی کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھ کر سیکھ لے اور قربانی کے دن میں اپنا جانور قربان کر لے۔ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے جانور کو پانی وغیرہ پلا دیں، اگر پانی وغیرہ پلانا چاہتے ہیں تو پلا دیں، یہ پلانا مستحب ہے۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانور کو نہلانا، دھلانا، صابن لگانا اور خوب ان کو اچھے سے صاف صفائی، اگر گندا ہے تو صاف صفائی تو ہم روز کرتے ہیں، روز کر سکتے ہیں، اس دن بھی کر دیں، لیکن خصوصاً قربانی کے لیے نہلانا، دھلانا، تیل مالش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، ایسی کوئی تاریخ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے جو چیز نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ جانور کو پانی پلا سکتے ہیں، پلا دیجئے۔ پلانے کے بعد ہم منہر میں لے کر آئیں جہاں پر ہم جانور کو قربان کرنا چاہتے ہیں، قبلہ رخ اس کو لٹا دیں۔ قبلہ رخ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا وہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لے۔ سب سے آسان ہے کہ ہم کو جو قربانی کرنی ہے تو ہم قبلہ رخ ہو جائیں۔ جانور کو دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ لٹا دیں۔ بائیں کروٹ لٹانا مستحب ہے، افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر قربان کیا تھا، تو یہ سنت بھی ہے۔ لیکن دائیں کروٹ بھی اگر لٹائیں تو جائز ہے، لٹا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائیں کروٹ اگر ہم جانور کو لٹاتے ہیں تو اس میں ذبح کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی ہے۔ سر جو ہے جنوب کی طرف رکھیں اور دم اس کا شمال کی طرف رکھیں، دائیں کروٹ لٹا دیں یا بائیں کروٹ لٹا دیں اور خود قبلہ رخ ہو جائیں، اور اس وقت جو ہے ذبح کرنے سے پہلے ایک بہت مختصر سی دعا ہے وہ ہم پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم منکا ولکا، یہ یاد ہو جائے گا آپ کو، اللہم منکا ولکا۔
پھر اس سے پہلے ایک دعا ہے، یہ پڑھ لیں، قرآن کی آیت ہے، شاید یہ یاد نہ ہو، یاد کر لینا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جانور ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھ لیں۔ ایک دعا جو ذبح کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، جو کہ اللہم منکا ولکا، اور ایک دعا ہے جو ذبح کرنے کے بعد پڑھنی ہے، وہ یہ ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھنا، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر کسی دوسرے کے نام سے قربانی کر رہے ہیں تو منی کی جگہ یہ کہیں کہ اللہم تقبل من فلاں، اللہم تقبل من فلاں کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ دو دعا صرف یاد کرنی ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ بہت پریشان رہتے ہیں، کسی مولوی کو ڈھونڈتے ہیں اور کسی عالم کو ڈھونڈتے ہیں، کسی جانکار کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ 5 منٹ اگر آپ اس دعا کو یاد کر لیں، یہ طریقہ سیکھ لیں، آپ کا جانور قربان ہو جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے جانور قربان کرنے کا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور جانور ذبح کرتے وقت کچھ باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے جانور کو ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی بھوتی چھری ہے جو تیز نہیں ہے، جس سے جانور صحیح سے کٹتا نہیں ہے، ذبح نہیں ہوتا ہے، تو اس چھری سے جانور کو ذبح نہ کریں، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جانور کے سامنے چھری اور چاقو لہرائیں نہیں، چھری اور چاقو تیز نہ کریں جانور کے سامنے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو تھا وہ گزشتہ ہفتے شاید چھوٹ گیا تھا، کہ میں نے کہا کہ بہت ساری غلط فہمی ہے عوام کے اندر۔ اس میں سے ایک مسئلہ ہے، ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سال اپنے نام سے قربانی کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال کسی دوسرے کے نام سے قربانی کریں گے، ہر سال ہم بدل بدل کر قربانی کریں گے۔ تو یہ بنیاد نہیں ہے کہ اس سال ہم نے اپنے نام سے کی ہے تو اگلے سال کسی دوسرے کے نام سے کریں گے، یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، اگر ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا کچھ چاندی کچھ سونا اور کچھ قیمت، یا اتنا پیسہ ہے جو 52.5 تولہ چاندی اور سونے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو ہم صاحب نصاب ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اگر ہر سال ہمارے پاس اتنی قیمت ہے تو ہر سال ہم پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم کہیں گے کہ اس سال ہم نے اپنے نام سے کر لیا اور اگلے سال ہم بیوی کے نام سے کر لیں گے، پھر اس کے بعد کے سال ہم اپنے نام سے کر لیں گے، پھر اس کے بعد کے سال بیوی کے نام سے، ایسے روٹیٹ کرتے رہیں گے، ہماری قربانی ادا ہوتی چلی جائے گی۔ تو جن کے نام سے آپ کریں گے ان کے نام سے تو ہو جائے گی، لیکن ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم صاحب نصاب ہیں، اگر ہمارے پاس مال ہر سال موجود ہوتا ہے تو ہر سال ہم کو قربانی کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نام سے ایک سال ہو گیا تو دوسرا سال ہم گیپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات کا خیال ہم یہ رکھیں کہ ہم جو بھی تہوار مناتے ہیں وہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، اور میرا حج اور میری قربانی، یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی تہوار ہو، ہماری کوئی بھی عبادت ہو، وہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ ہم جانور بھی جو قربان کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کو چڑھانا ہے، کسی کو بتانا ہے، کسی سے کمپٹیشن کرنا ہے، اور کسی کو جو ہے ہم اپنے عبادت پر فخر جتلانا ہے، اس لیے نہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ فصلی لربک وانحر،
کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں کہ اپنی قربانی سے نام و نمود کا شائبہ نہ ہو اور اپنی قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، نہ دوسرے مذہب والوں کو تکلیف ہو، نہ رشتہ دار کو تکلیف ہو، ایسا ہم کچھ کام کریں۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سیکولر کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو اس سے دوسرے مذہب والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا پورا فوٹو لیتے ہیں، اس کے لوتھڑے کا اور خون کا فوٹو لیتے ہیں اور اس کے ہر ایک سن کو جو ہے فوٹو لے کر فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، جو قربانی کو نہیں مانتے ہیں، اس سے ان کے اندر نفرت پلتی ہے۔ تو یہ کام ہم بالکل نہ کریں۔ قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کر نہیں رہے کہ ہمارا جانور کتنا موٹا ہے، ہمارے جانور کے اندر کتنا گوشت تھا، ہمارا جانور جو ہے کتنا خوبصورت تھا۔ یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، یا کسی کو جلانا مقصود نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے۔ اگر ہمارے کنٹری میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہماری قربانی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں کیوں تکلیف ان کو دینا ہے؟ ہم ایسا کریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ہم ایسی قربانی کریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو سوشل میڈیا پر اس طرح کی تصویر شیئر کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، یہ اسلام ہمیں سبق نہیں دیتا ہے، اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مان لیا کہ اگر ہمارے ہندو بھائی کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ہماری قربانی کرنے کی وجہ سے بعض پڑوسیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، راہگیر مسافر کو تکلیف ہو جاتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ کہ جو اس کا فضلہ ہوتا ہے، جانور کی جو گندگی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ قربانی کا نام صرف یہ ہے کہ قربانی کر دو اور اس کے اندر سے جو فضلہ ملے جہاں تہاں پھینک دو، پورے گلی کو مہکا دو، پورے محلے کو مہکا دو، پورے روڈ کو مہکا دو، یعنی 1 مہینے تک پتہ چلے کہ ہاں اس محلے والے نے قربانی کی ہے۔ 1 مہینے تک اس کی بدبو لوگوں کے ناک کو برباد کرتی رہتی ہے، لوگوں کی زندگی کو برباد کرتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے، اس کو از اول تا آخر پورا دھیان اور توجہ دیں کہ ہمارے جانور کے قربانی کی وجہ سے محلے کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، راہگیر کے اندر، مسافر کے اندر، آنے جانے والوں کے اندر کوئی بدبو پیدا نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، چلنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے فضلے کو، اس کے لوتھڑے کو، یا اس کی جو بھی زائد چیزیں ہیں اس کو ہم صحیح جگہ پر دفنا دیں، صحیح جگہ پر رکھ دیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں قربانی جو ہوتی ہے، قربانی ہونے کے بعد تو اس کا جو فضلہ ہوتا ہے کہیں پر بھی آدمی پھینک دیتا ہے، اس کا پیٹ کا جو اوجھڑی ہوتا ہے کہیں پر بھی پھینک دیتا ہے، بہت دنوں تک وہ بدبو کرتا ہے، ناک دیا نہیں جاتا۔ بھائی ایسی قربانی مطلوب نہیں ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے مخلوق کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ایک طرف تو آپ کو ثواب ملے گا اور دوسری طرف جو مخلوق کو آپ تکلیف دے رہے ہیں گناہ ہوگا۔ تو ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ ایک طرف ثواب بھی کما رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی کما رہے ہیں۔ اس لیے ہم خالص اللہ کے لیے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کا بھی اس میں دل آزاری نہ ہو، نہ ہی کسی دوسرے مذہب والوں کی دل آزاری ہو، نہ ہی اپنے پڑوسیوں کی دل آزاری ہو۔ اور اسلام تو پاکیزگی سکھاتا ہے، اسلام تو صفائی کی بات کرتا ہے، اسلام تو طہارت کی بات کرتا ہے کہ الطہور نصف الایمان، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، صفائی کو پسند کرتا ہے، اور اسلام جگہ جگہ پاکی کی، صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جتنے پاکی اور صفائی کے باب اسلام نے باندھے ہیں جگہ جگہ پر، کسی نے نہیں باندھے، کہ ہر جگہ غسل کرو، ہر جگہ وضو کرو، وضو کے لیے، غسل کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، کپڑے کی صفائی کے لیے باب باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن بقرعید کے مہینے میں اور جانور کی قربانی میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی گندگی ہے، ہمارے اندر کتنی غلاظت ہے، ہمارے ذہنوں میں کتنی غلاظت ہے۔ خون ایسا ہی بہہ رہا ہے، لال ہے، پوری گلی خون بہہ رہا ہے، لال ہو رہا ہے، پانی مارنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو صاف کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ایسے گوبر لیگ جہاں تہاں پڑا ہوا ہے، کسی کے پیر میں لگ رہا ہے، کسی کے چپل میں لگ رہا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
اور ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں کہ اگر آپ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے نہ دیں، ماحول خراب ہے، آپ جان لیں اچھی طریقے سے۔ آج کا ماحول، ہمارے انڈیا کا جو ماحول ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگ آپ کے جان پہچان کے ہیں، غیر مسلم ہیں، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ روپ بدل نہیں سکتا ہے، یہ بہروپیہ نہیں ہے، یہ کسی طرح سے جو ہے ہم کو ٹھگ نہیں سکتا ہے، وہ مانگنے آیا ہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ اپنی مہمان نوازی اور اپنا دسترخوان وسیع کرنے کے لیے ان کو اور غیر مذہب والوں کو بلا کر ہم جو ہے اپنے جانور کی قربانی کا گوشت دیتے ہیں، مت دیں۔ لیکن اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے اور ان سے ہماری جان پہچان ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو جانور کا گوشت، قربانی کا گوشت مانگتا ہے، ہم ان کو اگر پہچانتے ہیں تو دیں۔ پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ پہچانے نہ پہچانے دے دیں، لیکن چونکہ آج ماحول خراب ہے تو اس لیے یہ جانیں کہ اگر ہم ان کو پہچانتے ہیں تو دے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، چونکہ وقت ہے تو جتنا مسئلہ ہو سکے آپ سماعت کر لیں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا قربانی کے گوشت کو جمع کر سکتے ہیں، جمع کر کے کھا سکتے ہیں؟ تو قربانی کا گوشت آپ جمع کر کے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت جمع کر کے کھانے پر آمادہ ہے، بہت سارے لوگوں کی طبیعت بہت نفیس ہوتی ہے، وہ تازہ ہی گوشت کھاتے ہیں، اس کے بعد گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی اس کو 6 مہینہ فریج کے اندر، سال بھر فریج کے اندر رکھ کر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی بدبو آنے لگتی ہے، تب جب بدبو آنے لگتی ہے تو بہت آدمی کو کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے، تو وہ اپنی طبیعت کے اوپر ہے کہ جو لوگ کھا سکتے ہیں وہ کھائے، جو لوگ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھائے۔ لیکن جمع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ اور سماعت کر لیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ دار کے لیے، ایک حصہ غریب کے لیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا پیٹو ہے یا اس کی فیملی بڑی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ پورے جانور کا گوشت میں خود اکیلا کھاؤں تو وہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، گنجائش ہے کہ قربانی کا گوشت وہ اکیلا پورا کا پورا جانور خود کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو 3 جگہ پر تقسیم کر لے۔ مسئلے کے اعتبار سے وہ خود بھی پورا کھا سکتا ہے، پورا گوشت خود اپنے رشتہ دار کو بھی کھلا سکتا ہے، وہ چاہے تو پورا گوشت غریب کو بانٹ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، وہ یہ کہ اگر ہم میت کے نام سے قربانی کرتے ہیں تو اگر میت نے وصیت کی ہے تو وصیت اس کے 1/3 مال میں نافذ ہوگی۔ پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم میت کے نام سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے نام سے قربانی کر لیں، اگر ہم پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد ہم جن کے نام سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ میت کے نام سے کریں، اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا چاہیے، وہ ہمارے محسن ہیں اور ان کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے ہمیں یہ دین ملا ہے، ہمیں یہ قربانی کا طریقہ ملا ہے، تو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہم میت کے نام سے قربانی کرتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ آپ سماعت کریں کہ اگر کوئی میت مرتے وقت یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے نام سے قربانی کرنی ہے تو اس کا 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی، اور اس کے نام سے جب ہم قربانی کریں گے تو اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت پورا کا پورا، اس کے حصے کا گوشت غریبوں کو دینا ہوگا، پورا کا پورا گوشت غریبوں کو ہی دینا ہوگا، یہ فرق ہے۔ اور اگر ہم خود اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں کسی میت کے نام سے ایصال ثواب کے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن وصیت والی قربانی جو میت کرتا ہے تو اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، پورا کا پورا گوشت جو ہے کس کو دینا ہے؟ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے باریک مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ اور رہ گیا تھا گزشتہ ہفتہ جو میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا، کہ اگر جانور کے پاس دانت نہ ہو، کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کا دانت ہے ہی نہیں، دانت جھڑ گیا ہے، تو کب اس کی قربانی جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے؟ اگر جانور کے اتنے دانت جھڑے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا ہے، اتنے دانت اس کے جھڑ گئے،
چبا نہیں سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور کے کچھ دانت جھڑے ہوئے ہیں، گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، لیکن وہ چارہ اپنے دانت سے چبا سکتا ہے، وہ چارہ اپنے دانت سے چبا کر کھا لیتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، 2-3 دانت ٹوٹنے سے قربانی ناجائز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔